اب آ جائیں نماز جنازہ، وہ تو پریکٹیکلی پڑھ کے بھی بتایا جا سکتا ہے، اتنا لمبا نہیں ہے. پہلی رکعت یعنی پہلی جو اس کی تکبیر ہے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے اگر آپ وضو الیدین کر رہے ہیں تو اس حالت میں، اور ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اس حال کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ ملانی ہے. اور دوسری میں آپ نے اللہ اکبر کہہ کے جو ہے وہ درود شریف پڑھنا ہے نماز والا، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہر دفعہ رکوع الیدین کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر ماری اور رفع یدین کیا، پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر علی جنازتی فرفع یدیہ فی اول تکبیر ووضع یمنی علی یسری. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نماز کی پہلی رکعت میں تکبیر مار کے رفع یدین کرتے تھے، باقی رکعت میں نہیں کرتے تھے. اس بندے کا کام اختلافی مسئلوں سے عوام کو گمراہ کرنا ہے، اور ان مسئلوں کی تحقیق بھی ہمارے ہی کتابوں سے کرتا ہے، اور خود کی کوئی نئی تحقیق نہیں ہوتی. ہاں، لیکن یہ بس مردے کی قبروں کو اکھاڑنے کا کام کرتا ہے، اور یہ خود بھی جانتا ہے یہ سارے مسئلے ڈیڈ ہیں، اور ان ساروں مسئلوں کا رد بھی موجود ہے. لیکن یہ اہل علم والوں کی بات ہے، اس لیے یہ خود بھی کسی عالم کے ساتھ نہیں بیٹھ، اور عام بندہ جس کے پاس وسیع علم اور تحقیق نہیں، وہ اس شخص کے فریب میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے گھبرانا نہیں، ہمارے نبی پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسئلوں کا حل بتا دیا ہے. سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو. اس حدیث میں لفظ سواد اعظم استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب سواد یعنی بڑی تعداد یا اکثریت، اعظم سے مراد سب سے بڑی یعنی بڑی تعداد یا اکثریت والی جماعت. چلو آپ کے خود کے ٹیچر کے منہ سے یہ اعتراف سنتے ہیں کہ بڑی جماعت کون سی ہے. 22 کروڑ کی عوام میں ہم آٹے میں نمک بھی نہیں ڈالتے. یہ ملک ہمارا ملک نہیں ہے، یہ بریلویوں کا ملک. مطلب اہل سنت والجماعت ہی بڑی جماعت ہے. صحابہ، تابعین، 4 اماموں اور ان کے متتابعین یعنی فالوورز کی اکثریت. آج دنیا میں 2 ارب مسلمان موجود ہیں، ان میں سے 90% اہل سنت والجماعت ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا، سواد اعظم سے مراد اہل سنت کی بڑی جماعت ہے. یہ حدیث فرقہ واریت سے بچ کر اکثریت کے ساتھ رہنے کا حکم دیتی ہے، اور اسی حدیث کی بنیاد پر فقہی مسئلوں میں بھی جمہور کی طرف میل کرنا بہتر ہے. محدثین نے لکھا، اختلاف ہو تو سواد اعظم کو لازم پکڑو. اب یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کس کی اتباع یعنی تابع داری کرتے ہیں، یعنی فالوور بنتے ہیں، فرقہ کی یا اس بڑی جماعت کی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ابھی تک قائم ہے. آپ کا فیصلہ اور آپ کی آخرت.